السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب تمام ساتھی جو ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو صحت مند رکھے، خوشحال رکھے، تندرست رکھے، عافیت سے رکھے۔ آج ہی ہماری سیرت نبوی کے تعلق سے چوتھی نشست ہے۔ ارادہ اس کو 2 مہینے میں مکمل کرنے کا ہے، آگے اللہ مالک ہے کہ ہم اپنی بات کو کتنے عرصے میں مکمل کر سکتے ہیں، کہاں تک لے کر کے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم اس کی نشستیں بھی گنیں گے، کلاسز بھی دیکھیں گے کتنی کلاسز ہوتی ہیں، 60 ہوتی ہیں، 65 ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں دیکھا جائے گا۔ چلیے اب بغیر وقت کو ضائع کیے میں ڈائریکٹ اپنی بات وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں پچھلی نشست میں چھوڑی تھی۔ گزشتہ نشست میں بات ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قبیلہ جرہم کے اندر ان کا نکاح ہوا تھا، تو قبیلہ جرہم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرال ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب حضرت ہاجرہ نے زمزم کے کنویں کو ایک جو ہے وہ شکل دے دی، حوض کسی چھوٹی سی حوضی بنا کر، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر پانی کا سلسلہ وہاں شروع ہو گیا، اور اس پانی کی وجہ سے وہاں کچھ پرندے وغیرہ بھی اڑنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے پرندے وہاں اڑتے ہیں جہاں پانی وغیرہ کے آثار ہوتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا تاریخ کے اندر کہ پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھ کر اس وادی کے قریب سے، وادی مکہ کے قریب سے یہ قبیلہ جرہم کے لوگ گزر رہے تھے اپنے کسی سفر سے۔ تو ان کو جب پانی وغیرہ کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے دکھوایا کسی کو بھیج کر کے، دیکھو پانی ہے کہیں۔ تو وہاں پر پرندوں کے اڑتے ہوئے آثاروں کو دیکھ کر یہ لوگ سمجھ گئے کہ پانی یہاں آس پاس ہے۔ یہ ٹٹولتے یہاں پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور یہاں یہ قبیلہ آباد ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے ان کے خاندان میں نکاح ہوا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان کی جو زبان تھی قبیلہ جرہم، ان کی زبان تھی عربی زبان، اور یہ لوگ جو ہے عربی بولتے تھے۔ اچھا جی، قبیلہ جو بنو جرہم تھا، ہوا یہ کہ بیت اللہ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کر بنایا تھا، لیکن اس کی پاسداری اور اس کا جو اقتدار تھا یہ ان لوگوں کے پاس رہا، قبیلہ بنو جرہم کے پاس۔ دینی اعتبار سے اور رہبری اور رہنمائی کے اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولادوں کو بڑا سمجھا گیا، لیکن اس کا جو معاملہ تھا، اس کی جو تولیت تھی بیت اللہ کی، یہ قبیلہ بنو جرہم کے پاس تھی۔ یہ لوگ اس کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، اور یہ لوگ ان لوگوں کا، بنو اسماعیل کا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا، ان کا بھی بڑا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ اور علماء نے لکھا تاریخ کے اندر تقریباً 2000 سال تک، کم و بیش 2000 سال تک یہ بیت اللہ کی تولیت انہی کے پاس رہی، قبیلہ بنو جرہم کے پاس۔ اور 2000 سال کیونکہ ایک لمبا عرصہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں 20 صدیاں گزر جائیں تو زمانے گزرتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، معاملات بدلتے ہیں، لوگوں کی طبیعتیں بدلتی ہیں، لوگوں کے مزاج بدلتے ہیں۔ تو 2000 سال گزرتے یہ جو قبیلہ بنو جرہم، ان کے ہاتھ میں بیت اللہ کا معاملہ تھا، ان کے مزاج میں اور ان کی آنے والی نسلوں کے مزاج میں جو ہے وہ بددیانتی آ گئی، بدعنوانی آ گئی، اور یہ لوگ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ بیت اللہ کے، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کا جو معاملہ ہے، وہ جس بادشاہ کے ہاتھ میں، بدبخت کے ہاتھ میں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کروا رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے اور اس اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سنیما ہال کھلوائے جا رہے ہیں، اور مدینہ تک کے اندر جو کھلوانے کے اعلانات ہو گئے۔ یہی معاملہ اس دور کے قبیلہ بنو جرہم کا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئے، بنو اسماعیل کے ادب و احترام کو بھول گئے۔ 2000 سال گزر چکے تھے اور ان کی خباثت بڑھتی جا رہی تھی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس علاقے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو مکہ اس وقت کا تھا، اس کے پاس، مکے کے اندر نہیں، مکے کے باہر قبیلہ جو ہے بنو خزاعہ کو آباد کر دیا۔ یہ لوگ وہاں آ کر کے آباد ہو گئے تھے، اور قبیلہ بنو جرہم کی جو گستاخیاں تھی اور ان کے جو معاملات تھے ان سے ہی واقف تھے۔ تو لہٰذا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ مل کر قبیلہ بنو خزاعہ نے ان کو پھر کھدیڑ دیا، ان کے ساتھ ان کا چھوٹا سا مقابلہ ہوا، اور قبیلہ جرہم کو، بنو جرہم کو مکہ چھوڑ کر وہاں سے باہر نکلنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اچھا، ان لوگوں نے جاتے جاتے اس وقت بھی پھر اپنی حماقت دکھائی، اور زمزم کا جو کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا تھا،
اس کنویں کو یہ برباد کر کے چلے گئے۔ برباد کرنے کا مطلب یہ کہ بیت اللہ کا کچھ قیمتی چیزیں، کچھ یادگاریں وہ اس کے اندر کنویں میں ڈال دی، اور پھر حجر اسود کو نکالا، وہ بھی اسی میں ڈال دیا، اور کچھ بادشاہوں نے اس زمانے میں سونے کی کچھ چیزیں، سونے کا ہرن اور چاندی کا ہرن، اس طریقے کی کچھ چیزیں دے رکھی تھی، وہ چیزیں بھی اس میں ڈال دی، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کرا کہ اس پر ریت ہی ریت بچھا دی، یعنی کہ اس کو بالکل سفاٹ کر دیا کہ دیکھنے والوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ زمزم کا کنواں کہاں پر تھا۔ تو یہ زمزم کا کنواں اس وقت سے کھو گیا، اور زمزم کے کنویں کے آثار ختم ہو گئے، نشانات ختم ہو گئے۔ ساری دنیا میں لوگ ڈھونڈتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ زمزم کا کنواں ہے، کہاں چلا گیا، کس طریقے سے، لیکن ملا کسی کو نہیں کبھی۔ اس کو یاد رکھیے گا کہ زمزم کا کنواں پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور یہ ملا کیسے، اس کی انشاءاللہ کل اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ میں اس کا معاملہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو جب قبیلہ بنو خزاعہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ مل کر بنو جرہم کو وہاں سے بھگایا، 2000 سال انہوں نے ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی، اقتدار سنبھالا، تولیت سنبھالی بیت اللہ کی۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے جو ہے اس سسٹم کو سنبھالا، اور تقریباً 300 سال یہ سارا سسٹم بنو خزاعہ کے ہاتھ میں رہا، اور 2300 سال اسی طریقے سے گزرے۔ تو یہ جو بنو جرہم تھا، قبیلہ بنو جرہم، یہ اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، سسرال تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کے ان کے خاندان میں نکاح ہوا۔ اس نکاح کے نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے تھے، جن میں سے 10 کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، کچھ نہیں پتہ کہ وہ کون تھے، کہاں چلے گئے۔ نام وغیرہ ان کے کچھ علماء نے لکھے ہیں، اور کچھ علماء کا اختلاف بھی ہے کہ یہ نام وہی ہیں یا دوسرے ہیں، بہرحال۔ لیکن ان 12 بیٹوں میں سے 2 بیٹے قیدار اور نابت، ان دونوں کا ذکر ملتا ہے کہ قیدار اور نابت یہ بڑے نامور شخصیات ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان سے پھر جو ہے ان کی نسل چلی ہے۔ اور قیدار اور نابت میں سے قیدار جو ہیں یہ وہ ہیں جن کی نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں آنا ہے۔ تو ان کا جو معاملہ چلا اور اس طریقے سے ہوا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پھر آگے چلی ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں رکھوں گا، بے وقت زیادہ ہوتا چلے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں اوپر اور اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں آگے، نسل میں آگے ایک شخص گزرے، عدنان۔ علماء نے لکھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے 21ویں نمبر پر، 21ویں پشت کے دادا، یعنی کہ باپ، دادا، پھر پردادا، پھر اوپر تک چلے جاؤ تو 21ویں نمبر پر ان کا نمبر آتا تھا، حضرت ان کا عدنان کا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے اندر ہوئے ہیں، اور بڑی نامور شخصیت ہوئے ہیں۔ اور ان کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اپنا نسب بیان فرماتے تھے تو عدنان تک بیان فرماتے تھے، اس سے آگے اللہ کے رسول نے کبھی بیان نہیں فرمایا۔ بلکہ تاریخ کی اور سیرت کی کچھ کتابوں کے اندر تو یہاں تک ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ عدنان سے آگے جو میرا نسب بیان کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے 3 حصے فرما دیے۔ پہلا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عدنان تک، اس بارے میں تو سارے علماء کا جو ہے اتفاقی رائے ہے کہ یہ نسب بالکل صحیح ہے، محفوظ ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ دوسرا حصہ عدنان سے اوپر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام تک، اس کے بارے میں علماء کی 2 رائے ہو گئی ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اختلاف ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کے پھر اوپر تک آدم علیہ السلام تک کا جو تیسرا سلسلہ نسب ہے، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کیونکہ تاریخ کو محفوظ کرنے کے، نسب جو ہے محفوظ کرنے کے، کوئی شجرہ نسب کسی کا محفوظ کرنے کا کوئی خاص طریقہ اس زمانے میں تھا نہیں، تو سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اوپر تک جو بھی نسب بیان کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ بہرحال بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، بہت سارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ اپنے بیان میں آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر حدیث موجود ہے، تو پھر ہمیں یہاں پر خاموش ہونا پڑتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب چلتا ہے، پھر آگے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، قصی، جن کا نام ہے قصی۔ قصی نام کی جو شخصیت ہے یہ بڑی نامور شخصیت ہیں، اور ان کے بارے میں عربوں کا بڑا، آج تک عرب ان کو یاد رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ اب آج بھی اپنے بچوں کا نام قصی رکھتے ہیں عرب کے اندر، کیونکہ یہ بہت بڑی شخصیت تھے، اور ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں اس زمانے کے آل راؤنڈر تھے، بڑے ان کے اندر صلاحیت تھی اور بڑے ان کے کمالات تھے، بہت بڑے بڑے کام انہوں نے کر کے دکھائے۔ اور ان کارناموں کے اندر جو انہوں نے کر کے دکھا، ان میں سے 2-4 کا میں ذکر کر کے بس آگے بڑھ جاؤں گا۔ قصی نے ایک کام تو ان کے سب سے پہلے تو یاد رکھیں، قصی جو تھے ان کے 2 بیٹے تھے، عبددار اور عبد مناف۔ عبد مناف سے پھر آگے سلسلہ چلتا ہے، اور بیچ کی ساری چیزیں میں اسکپ کر دوں گا، اور سیدھا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر جائیں گے قصی کے بعد۔ صرف اس کو یاد رکھیں کہ قصی نے کیا کیا کام کیا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قصی نے کی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا ذکر ہماری سیرت کورس کے اندر آگے آئے گا، اس لیے ان چیزوں کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ قصی کا جو کارنامہ بہت بڑا سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ جیسے عرب قوم ہے،
عرب قوم ایک ایسی قوم تھی جو بس شعر و شاعری کرنا اور اپنا خالی پھرنا اور کچھ تجارت کے لیے شام وغیرہ چلے جانا، بس اس سے زیادہ ان لوگوں کا کوئی معاملہ تھا نہیں۔ صبح سے شام تک بیٹھ کے قصیدے پڑھتے رہتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے نام لیتے رہتے تھے، شعر و شاعری کہتے رہتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی قوم تھی کہ دنیا کے کسی بھی خطے نے ان میں دلچسپی لی نہیں، کسی بادشاہ کی بھی یہ دلچسپی نہیں تھی کہ لاؤ ان کو پکڑ کے ان کے اوپر قبضہ کر لو۔ جیسے انگریز آئے ہندوستان کے اوپر 200 سال حکومت کی اور ہمیں غلام بنا کر کے رکھا، 47 کے اندر ملک آزاد ہوا۔ یہ معاملہ کبھی عربوں کی طرح تھا ہی نہیں، عربوں کی جانب۔ اس دور کے جتنے بھی بادشاہ تھے آس پاس کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ حبشہ کا بادشاہ یا قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ وغیرہ تھے، ان لوگوں نے کبھی ان لوگوں پر حکومت کرنے کی دلچسپی دکھائی نہیں اور ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اور اوپر سے عرب قوم کا جو معاملہ تھا، یہ اتنے آزاد پسند تھے کہ ان پر حکومت کرنا ویسے بھی آسان نہیں تھا، کوئی کرنا بھی چاہتا تو شاید کرنا پاتا۔ بعض کتابوں کے اندر تو ہم نے پڑھا، ایسا عجیب سا لگتا ہے پڑھ کے، کہ عرب اتنی آزاد قوم تھی کہ ایک معاشرے میں ایک ساتھ بعض مرتبہ کچھ لوگوں کا مزاج تھا کہ قبیلے ایک ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگرچہ ہم آزاد ہیں لیکن خاندان کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ تو جیسے کہ وہ ہوتا ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم، آج ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم جہاں ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی مرضی کے بغیر جو ہے کام چلا نہیں سکتا۔ تو آزاد ہونے کے باوجود بھی آنکھ کی شرم کی وجہ سے اور اپنوں کا لحاظ کرنے کی وجہ سے بندہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو من مانی نہیں کر سکتا اور اپنی آزادی پر جو ہے وہ اس کو انجوائے نہیں کر سکتا ایک طریقے سے۔ تو یہی معاملہ بعض عربوں کا تھا کہ بالکل الگ رہتے تھے، خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، کوئی اپنا گھر تھا نہیں، آج یہاں چلے گئے، صبح یہاں ہو رہی ہے، شام وہاں ہو رہی ہے۔ تو اس مزاج کے لوگ تھے، تو ان پر کوئی حکومت کرتا بھی نہیں تھا۔ قصی نے کیا کیا، ان لوگوں کو باقاعدہ ایک سسٹم دیا اور ایسا زبردست سسٹم دیا کہ عرب اس سسٹم کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ کیا سسٹم دیا؟ اس زمانے کے جو لوگ حج کرتے تھے، حج تو ہر دور میں رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو حج ہر زمانے میں رہا ہے، ہر سال ہوتا تھا۔ وہ بات ہو رہی ہے کہ حج کی شکل الگ الگ دور میں الگ الگ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد حج جو ہے وہ باقاعدہ پتہ چلا کہ شرعی حج کیسے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں حج کی اصل شکل کیا ہے۔ لیکن بہرحال عربوں کے یہاں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حج ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، قصی نے کچھ چیزوں کو شروع کر دیا سسٹم کے طور پر۔ نمبر ایک، انہوں نے سقایا کو شروع کیا۔ سقایا کہتے ہیں کہ پانی پلانے وغیرہ کو حاجیوں کے لیے، کیونکہ آج کے اس دور میں، ترقی یافتہ دور میں، اور آج ٹرانسپورٹیشن کی اتنی آسانیاں ہیں، آدمی کہیں بھی سفر کر لیتا ہے، ہزاروں میل دور چلا جاتا ہے چند گھنٹوں کے اندر۔ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، تو حاجی بڑی دور دور سے آتے تھے اور اس زمانے میں اونٹوں پر، پیدل اور گھوڑوں وغیرہ پر آتے تھے، تو کھانے پینے کا سامان اتنا ہوتا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، حاجیوں کے لیے پانی وغیرہ پینے کا سسٹم بنایا کہ حوض بنا دیے اور حوض کے اندر پانی بھر دیا، اور بعض مرتبہ حاجیوں کی آسانی کے لیے اس کے اندر کشمش ڈال دی جاتی تھی، بعض مرتبہ کھجور ڈال دی جاتی تھی تاکہ وہ پانی اور میٹھا ہو جائے اور پینے والوں کو اور اچھا لگے۔ تو ایک سسٹم تھی، انہوں نے یہ دیا کہ یہ بنا کر کے عربوں کو دیتے تھے، قبیلوں کو دیتے تھے، فلاں قبیلے کی یہ ذمہ داری، فلاں قبیلے کی یہ ذمہ داری، اس طریقے سے الگ الگ قبیلے کے لوگوں کو انہوں نے علیحدہ علیحدہ ذمہ داریاں دے دیں۔ دوسرا کام جو انہوں نے کر کے دکھایا وہ تھا لیوا کا کام، یعنی کہ ایک خاص مقام بنا دیا تھا کہ جہاں پر جو ہے وہ ایک جھنڈا وغیرہ لگنے کی ایک جگہ تھی کہ جب کبھی کوئی سفر پہ جاتا تھا تو وہ جھنڈا لگا دیا جاتا تھا کہ بھائی سفر کی تیاری ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا کام جو انہوں نے کر کے دکھایا وہ تھا رفادہ کا کام، یعنی کہ حاجیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ اس دور کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا، کھانے پینے کا انتظام تو حجاج کرام کے پاس ہوتا نہیں تھا، تو باہر سے آنے والوں کے لیے عربوں کا یہ مزاج تھا اور مہمان نوازی کا ایک طریقہ تھا کہ وہ حاجیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، اور کھانے کا طریقہ بھی وہی ہوتا تھا جس طریقے سے پانی کا ہوتا تھا۔ حوض بنا لیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ چکنائی سے، چربی سے اس کو جو ہے کر لیا تاکہ مٹی وغیرہ سے خراب نہ ہو، اور بہت بڑے پیمانے پر سینکڑوں لوگوں کے لیے شوربہ وغیرہ اسی میں تیار ہوتا تھا حوض کے اندر۔ اب پتہ نہیں وہ نیچے انتظام ہوتا تھا بھٹی وغیرہ کا کیا ہوتا تھا، واللہ عالم۔ تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حوض بنا لیا اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کو چکنائی سے لیپ دیا اور پھر اس کے اندر شوربہ وغیرہ پکا دیا، اور روٹی کے ٹکڑے توڑ کر اس میں ڈالے جاتے تھے، اور کچھ اور چیزیں بھی اس میں مکس کی جاتی تھیں، تو اس کو سرید کہتے ہیں، جو پھر وہ شوربہ اور روٹی سے جو تیار ہوتا ہے اس کو سرید بولتے ہیں۔ اور سرید وغیرہ جو ہے تیار کر کے حجاج کرام کو کھلایا جاتا تھا۔ یہ ایک طریقے کے جو ہے عربوں کی مہمان نوازی ہوتی تھی، اور یہ ایک طریقہ ہوتا تھا لوگوں کی جو ہے دیکھ ریکھ کرنے کا، اور عرب اس کو بڑا فخر سمجھتے تھے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، کھانا پینا بیچا جاتا ہے۔ عربوں کا یہ مزاج نہیں تھا کہ وہ بیچیں کھانے کو، بلکہ اس زمانے میں تو عربوں میں کیا پوری دنیا کے اندر کھانا پینا جو ہے بیچنا اور کھانے کی چیزوں کو بیچنا یہ عیب سمجھا جاتا تھا۔ جیسے یہ کھجور کا معاملہ ہے،
کھجور تو ان کے اکانومی تھی کھجور پر، تو کھجور وغیرہ تو بیچتے تھے، لیکن کھانے کی چیزیں جو ہے وہ عیب سمجھی جاتی تھیں باقاعدہ، جس سے پیٹ بھرتا ہو، روٹی ہو یا گوشت ہو، اس طریقے کی کوئی چیز۔ یہ تو آج کا انسان ہے، یہ پڑھا لکھا زیادہ ہو گیا تو آج پانی بھی بیچتا ہے اور پانی کو بھی جو ہے بیچا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ عیب کی سمجھی جاتی تھیں، اور عربوں کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ میرے اپنے خود کے بچپن کا معاملہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ بچپن کے اندر ایسے بہت سارے گھر ہوتے تھے، اور خاص طور سے جمعرات کا ایک دن ہوتا تھا، اور اس کے اندر لوگ اپنے بچوں کو یا کچھ تھوڑے بڑے لوگ خود کھڑے ہو جاتے تھے دروازے کے باہر، اور آنے جانے والوں کو پکڑ پکڑ کے اندر، یہ ہمارا جو پرانی دلی کا ترکمان گیٹ کا ایریا ہے، اس ترکمان گیٹ کے اندر ایک علاقہ ہے کلا مسجد کے نام سے، وہ کلا مسجد بنی ہوئی ہے، تو اس علاقے کو، پورے علاقے کو کلا مسجد کہتے ہیں۔ یہ میرا ننیہال ہے، اس کے اندر مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس علاقے کے اندر آج بھی اس پرانے دور کے اندر مجھے آج بھی اس وقت مطلب تھوڑی بہت یادداشت میرے دھندلی سی ہے کہ لوگ کھڑے ہوتے تھے باہر، اور جمعرات کے دن کو خاص سمجھتے تھے، اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ہمارے یہاں دسترخوان لگائے، کھانا کھا کے جائیے۔ بعض مرتبہ بچے آواز لگاتے تھے کہ ہمارے یہاں سے مٹھائی کھا کے جائیے۔ اب تو یہ چیزیں نہ رہیں اور ختم ہو گئی۔ حضرت جی پیر ذوالفقار نقشبندی بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کی کتاب ہے خطبات ذوالفقار، میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اس کے اندر حضرت نے واقعہ لکھا کہ ابھی قریب کے دور کا میرے خیال سے آج سے کچھ 100-150 سال پرانی بات، کہ کوئی جو ہے چلے گئے حج کرنے بیوی کے ساتھ، تو وہ اس زمانے کے اندر جیسے کہ ابھی تیل نکلا نہیں تھا، تو عرب ایسے ہی تھے آج بھی، 100-150 سال پہلے بھی 1836 کے اندر تیل نکلا ہے، 36 میں جانے 39 میں تیل نکلا ہے، تو اس سے پہلے تک عرب ایسے ہی تھا جیسے کہ چلا آ رہا تھا ہزاروں سال سے، وہی صحرا، وہی کالے پہاڑ، وہی دھوپ، اور وہی کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے۔ تو بتا دیں کہ وہ اللہ والے تھے، عالم تھے، چلے گئے اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے، تو انہوں نے دیکھا ساتھ میں کھانا پینا جو ہے خود لے کر کے جاتے تھے، یہاں تک کہ پکانے کے لیے چولہا وغیرہ بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے حاجی، کیونکہ پتہ تھا وہاں تو کچھ ملے گا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص جو بیت اللہ وہیں کا خانہ کعبہ کا مکہ کے آس پاس کا عربی شخص، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ حج کرنے آئے ہوئے ہیں اور ہندوستان سے آئے ہیں، تو اس نے جو ہے ان سے روٹی مانگی، بھوک سے برا حال تھا اس کا، تو انہوں نے جو ہے وہ اسی وقت جو ہے آٹا، اس وقت انہوں نے کہا بیوی سے کہ بھئی ایسا کرو آٹا گوندھ کے روٹی بنا دو، یہ بھوکا لگ رہا ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے پوٹلی میں سے آٹا نکالا اور اس کو گوندھنے کا ارادہ کیا اور پانی اس میں ڈالا، تو کہتے ہیں وہ عربی آگے بڑھا اور اس نے پانی کا برتن لے کے پانی اس میں اور زیادہ انڈیل دیا، اور وہ ستو سا بن گیا، جیسے ستو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، تو اس نے اس کو ملایا، گھولا اور پی گیا، اور پینے کے بعد کہنے لگا اب روٹی پکاؤ، اب میں انتظار کر سکتا ہوں روٹی پکنے کا، اتنی بھوک تھی۔ ابھی قریب کے زمانے کے اندر بھی عربوں نے جو اونچی اونچی عمارتیں بنا کر دنیا کو دکھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ہوئی اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے عربوں کا تھا اس زمانے کے اندر، جو ہے کھانے پینے کا نہ اس وقت بھی کچھ نہیں تھا، اور ابھی تیل نکلنے سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، لوگ خود ہی جاتے تھے اور اپنے کھانے پینے کا بندوبست خود رکھتے تھے۔ عرب وغیرہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کے اندر یہ رواج تھا کہ حجاج کرام کو جو ہے کھانے پینے کا باقاعدہ اپنی طرف سے نظم کیا جاتا تھا، ضبط کیا جاتا تھا۔ یہ قصی کی اولاد میں سے ایک شخص گزرے ہاشم، یہ ذمہ داری ان کو ملی تھی، ہاشم کو عبد مناف کے ذریعے سے۔ تو یہ جو ہاشم تھے، ان کو جب یہ ذمہ داری ملی، ان کا نام اصل میں عمر تھا، ان کا نام ہاشم پڑا ہی اسی لیے تھا کہ یہ بڑے بڑے حوض بنا کے اس کے اندر شوربہ پکا کے حجاج کرام کو کھلاتے پلاتے تھے، ان کو اس لیے ہاشم کہا جاتا تھا۔ یہ جو ہاشم ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، دادا کے ابا، تیسرے دادا، یعنی کہ اللہ کے رسول کے والد عبداللہ، عبداللہ کے والد عبد المطلب، اور عبد المطلب کے والد جو ہیں یہ ہاشم، اس طریقے سے ہیں یہ۔ اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بہت قریب آ گئے ہیں، ہاشم تک آ گئے ہیں، اور ہاشم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تک کا جو معاملہ ہے یہ ہم اس نشست میں یا اگلی نشست کے اندر سمیٹ لیں گے۔ تو یہ جو ہاشم تھے، ان کو اسی لیے ہاشم کہا جاتا تھا۔ اور قصی کا ایک معاملہ اور رہ گیا، جیسے کہ میں نے بتایا انہوں نے لیوا کہا، اس طریقے کی چیزیں کرائیں، سقایا وغیرہ، تو اس کے اندر انہوں نے ایک کام اور کیا، وہ تو دارالندوہ قائم کیا۔ دارالندوہ ایک ایسی جگہ تھی جو اب تو وہ اس جگہ کے اندر آ گئی ہے جو خانہ کعبہ جس کے اندر لوگ طواف کرتے ہیں نا، اس طواف کے اندر اس کو مطاف کہتے ہیں، طواف کرنے کی جگہ کو، تو وہ دارالندوہ جو تھا وہ مطاف کے اندر آ چکا ہے، پہلے نہیں تھا، پہلے تو باہر تھا۔ تو دارالندوہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر بیٹھ کر قصی اپنی تجارت بھی کرتے تھے، اور عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کو جمع کر کے کوئی کسی بات پر مشورہ کرنا ہوتا تھا، کوئی کہنا سننا ہوتا تھا، تو اس کے اندر ہوتی تھی کوئی مقدمہ وغیرہ کی، جو ایک طریقے سے کہہ سکتے طریقہ ہوتا تھا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اس زمانے کا دارالندوہ ہی تھا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی جو پلاننگ ہوئی ہے اور جو پروگرام بنائے گئے ہیں وہ بھی اسی دارالندوہ کے اندر کیے گئے تھے۔
تو یہ جو ہے ان کے کچھ کارنامے تھے جنہوں نے کیے تھے، سقایا کرنا، لیوا کرنا اور اس طریقے کی چیزوں کو عام کرنا، دارالندوہ بنا کر کے لوگوں کے لیے وقف کر دینا۔ تو ان کی جو اولاد میں سے ہاشم ہوئے، ان پر ہم آ جاتے ہیں، ڈائریکٹ ان پر بات کرتے ہیں۔ ہاشم جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، اور اس زمانے میں عربوں نے نیا نیا سفر کرنے شروع کیے تھے شام وغیرہ کے اندر۔ تو جب نیا نیا سلسلہ شروع ہوا تھا عربوں کا شام کے لیے، تو عرب جب شام جاتے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑتی تھی یثرب، یاد رکھیے گا یثرب مدینے کا پرانا نام ہے، جس کو آج ہم مدینے کے نام سے جانتے ہیں، یہ اس زمانے کا یثرب تھا، اس کو یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تاریخ کے اندر پرانے دور کے لیے اس کو یثرب ہی کہا گیا، حالانکہ مدینے کو یثرب کہنا آج جائز نہیں ہے، لیکن پرانے دور کا نام یثرب تھا، اس لیے میں آپ کے سامنے یثرب کہہ رہا ہوں۔ تو یثرب کے اندر اسٹاپ کرتے تھے اور پھر شام کے لیے نکلتے تھے۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا، ہاشم کے ساتھ، کہ جب یہ شام جانے کے لیے نکلے تو یہ مدینہ کے اندر رکے، یعنی کہ یثرب کے اندر رکے، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ یثرب کے اندر اس زمانے کا جو ایک بڑا قبیلہ تھا بنو نجار کے نام سے، اس جو ہے بنو نجار کے اندر ان کا نکاح ہوا، اور نکاح کرنے کے بعد یہ تقریباً 2-3 مہینے کچھ وہاں رہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا سفر آگے شام کے لیے کنٹینیو کر دیا۔ شام پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور طبیعت خراب ہونے کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کا انتقال شام کے اندر ہوا ہے، اور ان کے انتقال کے بعد یہاں یثرب میں جو ان کی بیوی تھی ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، جنہوں نے اس کا نام شیبہ رکھا۔ یہ جو شیبہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور ان کا بڑا زبردست معاملہ ہے، تاریخی کردار ایک بہت زبردست ہے۔ بڑی بے انصافی ہوگی، بڑی ناانصافی ہوگی کہ حضرت جو شیبہ تھے، ان کا اصل نام شیبہ ہی تھا، اور ان کو عبد المطلب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کیوں پڑا ان کا عبد المطلب نام، کیا وجہ تھی، یہ ساری چیزیں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جیسے کہ میں نے کہا بڑی ناانصافی ہوگی کہ ان کا ذکر کیے بغیر ہم آگے بڑھ جائیں، تو لہٰذا ان کے تعلق سے کچھ نہ کچھ بات ہم اگلی نشست کے اندر عرض کریں گے اور ان کے بارے میں سیکھیں گے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، کیا معاملات ہوئے، اور اب ہم اپنی سیرت کے اندر اللہ کا فضل ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج چوتھا سبق بھی مکمل ہو گیا، کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 5واں سبق پڑھاؤں۔ ویسے تو سفر بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، اور طبیعت بھی تھوڑی خراب ہے، تو شاید کل آپ کے سامنے حاضری نہ ہو سکے، لیکن میں اپنی جانب سے پوری کوشش کروں گا، 100 نہیں بلکہ 200% کوشش کروں گا کہ میں کل کلاس ضرور لے لوں، کیونکہ پھر پرسوں تو چھٹی ہونی ہے، پرسوں اتوار ہے، اور اتوار کے دن انشاءاللہ آپ کے سامنے المیزان کا وہ ایک دوسرا پلیٹ فارم آئے گا جس میں ہم آپ کے سامنے تاریخ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ دیکھ کر دل خوش ہو جائے گا۔ ہمارے ٹیم کے لوگوں نے، خاص طور سے بھائی بلال نے بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو صحت تندرستی دے۔ انہوں نے جس طریقے سے پروگرام بنا کر کے میرے سامنے پیش کیا، اور جب میں نے دیکھا ہے تو یقین مانیے گا میرا ایمان تازہ ہو گیا دیکھ کر۔ تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا، اور زیادہ نہیں، مشکل سے 9-10 منٹ کا ہے، ہمارا تو پھر بھی 20-30 منٹ کا ہو جاتا ہے، وہ انہوں نے 10 منٹ کا ہی رکھا ہے ڈیوریشن، تو اس کو آپ ضرور دیکھیے گا، اور اس میں آپ کو زیادہ الجھن نہ ہو، اس لیے ہم اتوار کے دن وہ کلاس رکھیں گے، اور ہماری یہ سیرت کی کلاس ہم آف رکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر منڈے کو آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور کل میں اپنی جانب سے پوری کوشش کروں گا کہ کل ضرور کلاس آپ کے سامنے ہو جائے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔